سر جی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ دوسرا یہ کہ اب بچوں نے پیپر دینے ہیں، ابھی 10th کے پیپر ہوں گے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ بعض دفعہ 10th کے پیپر دے کے نا بچہ جب کالج میں آتا ہے نا تو اس کا چال چلن تھوڑا بدل جاتا ہے۔ تو اکثر بچے فیل ہو جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کالج میں آ گئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا سبجیکٹ چوز کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، یا ان والدین کے ڈر کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں، خود ہی کسی کے کہنے پر، پھر بعد میں پھر وہ سوچتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ سلیکٹ نہیں کرنا تھا، تو ہم نے کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کرنا تھا۔ تو آپ یہ سن رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، ان کے والدین بھی سن رہے ہوں گے، تو آپ ان کو پیغام دے کے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کونسلنگ، جو آپ کا سوال ہے نا کہ سکول کی لائف سے نکلنے کے بعد جب ایک طالب علم کالج کی لائف میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے جو وہ مزید بہتر کامیابی حاصل کر سکے، یا عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے سکول کے ماحول سے نکلتا ہے اور کالج کے ماحول میں داخل ہوتا ہے تو وہ ویسا پرفارم نہیں کر پاتا۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات تو کونسلنگ ہے کہ بچوں کی پراپر کونسلنگ نہیں ہو جاتی، یعنی ان کو گائیڈنس اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح کہ انہیں دی جانی چاہیے۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں خود بچے کی اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اس کے اندر قدرت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں یا اس کا نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اسے مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ صحیح مضامین کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو لا محالہ وہ پھر اس کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں ایک تو والدین بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہتر طور پر جانتے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو۔ دوسرا، خود طالب علم بھی اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے میلانات، اپنے رجحانات اور اپنی دلچسپیوں کو سامنے رکھ کر بھی وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کون سے مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تیسری جو دوسری بات ہے وہ ہمارے ہاں کالج کا ماحول ہے، وہ بھی آڑے آتا ہے۔ مثلا وہ اچھا کردار ہے، برا ہے، اس پہ تو شاید میں صحیح یا بات نہ کر سکوں یا حتمی رائے نہ دے سکوں، کیونکہ اس پہ مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالج کا آزادانہ ماحول طالب علم کے لیے فائدہ مند ہے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ کالج کا آزادانہ ماحول طالب علموں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اب یہ اپنی اپنی رائے ہے اس حوالے سے، تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ سکول میں طالب علم چونکہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک بند ماحول میں آتا ہے، ایک خاص ڈسپلن کے تحت آتا ہے، جبکہ کالج میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کالج میں تھوڑا سا آزادانہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لیکچرز کا انداز مختلف ہوتا ہے سکول اور کالج کے طلباء کے حوالے سے۔ یہاں کالج میں کانسیپچول پڑھایا جاتا ہے اور کسی حد تک اس کی ضرورت بھی ہے، اور جبکہ اسکولوں میں رٹے بیس کو سامنے رکھ کر پڑھایا جاتا ہے، جو کہ اپنے طور پر ایک ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر وہ عادی نہیں ہوتا بچہ۔ جب وہ کالج کے ماحول میں آتا ہے تو وہ کانسیپچول انداز میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، تبھی بھی اسے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس مشکل پہ یوں قابو پایا جا سکتا ہے کہ اگر طالب علم کی پراپر رہنمائی کی جائے تو پھر وہ ان تمام مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ ٹھیک سر جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹ میں آپ اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کوئی ٹیچرز بھی سن رہے ہوں گے جو اسکولز میں پڑھاتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین، ان کو پیغام، اسٹوڈنٹس کو جو پیغام دینا چاہیں آپ دیں پلیز۔ ایک ہی پیغام ہے بچوں میرا، میں نے زندگی میں جو چیز سیکھی ہے اپنے اساتذہ سے اور بزرگوں سے، وہ ایک ہی چیز سیکھی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں میرے اس دلی جذبات کی عکاسی کی ہے کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی طالب علم احترام کے فلسفے کو سمجھ جاتا ہے تو یقین جانیے وہ کامیابی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک سر جی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔